ویلکم بیک ناظرین. میں نصیر بھٹا صاحب سے یہاں پر دوبارہ یہی سوال کروں گی. بھٹا صاحب, جیسے کہ یہ بات ہوئی ہے, مہمانوں میں ڈسکشن ہوئی ہے کہ جی یہ بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ حسین حقانی صاحب نے پہلے ریزائن دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اب آپ تحقیقات کا آغاز کر سکتے ہیں, اینڈ آئی ایم ولنگ, میں یہاں پر پیش ہو چکا ہوں, اینڈ آئی ایم ولنگ کہ جو بھی آپ نے تحقیقات کرنی ہے آپ کیجئے اور میں آپ کو ریکارڈز بھی پرووائڈ کر دوں گا. لیکن چلیں وہ ایک کویسچن ہے, آپ یہاں پر یہ صرف بتائیے کہ زرداری صاحب کو کیا ضرورت پڑ سکتی تھی جبکہ ان کے اپنے ڈائریکٹ تعلقات فوج کے ساتھ بھی موجود ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی موجود ہیں, کہ وہ منصور اعجاز کو انوالو کریں اور یہ تمام لوگوں کو انوالو کر کر بدنامی مولیں. کیوں کرتے وہ یہ چیز؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو سوالات ہیں یہ نہ صرف آپ کے ذہن میں ہیں بلکہ یہ سوالات عام شہری کے ذہن میں بھی یہی سوالات ہیں کہ یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے آف دی سٹنگ گورنمنٹ, آف دی سٹنگ پریزیڈنٹ, آف دی پرائم منسٹر, کہ انسپائٹ آف دی فیکٹ کہ ان کے جو تعلقات ہیں بظاہر اتنے اچھے چل رہے ہیں, انہوں نے ایکسٹینشن بھی دی ہے, انہوں نے ایبٹ آباد انسیڈنٹ سے بھی جو ہے وہ اگنور کیا ہے, انہوں نے کیری لوگر بل کے حوالے سے بھی ایک ایکسرسائز کر چکے ہیں, پھر آئی ایس آئی کے حوالے سے ایکسرسائز کر چکے ہیں. تو صوفیہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ سوالات ہیں اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے سوالات, کیوں اس طرح کی گورننس کی جا رہی ہے, کیوں اس طرح کا ذہن کے اندر کوئی چھپا ہوا چور ہے جو ان کے ذہنوں میں ہے, اور کیوں یہ اس سے اوپر نہیں اٹھ رہے, کیا ان کے اندر پوٹینشل نہیں ہے چیزوں کو فیس کرنے کا. پیپلز پارٹی نے نہیں بنایا, ہمیشہ نون لیگ نے بنایا ہے. تو یہ مجھے یہاں پر یہی صرف آپ ایکسپلین بتا دیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ زرداری صاحب کے پاس کیا ریزن ہے کہ وہ ان حقانی صاحب کو یا منصور اعجاز صاحب سے میمو لکھواتے, کیوں کرتے وہ یہ چیز؟ صوفیہ یہی آپ کا سوال پہلے بھی تھا, مجھے تھوڑا سا 1 منٹ ضرور دے دیجیے گا وداؤٹ انٹرپشن, کیونکہ وہ بات سمجھ نہیں آ رہی اور پوری جو سچویشن ہے میں کلیئر نہیں اس طرح کر پا رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جس طرح بھی جسٹس صاحب نے بتایا کہ یہ ابھی ایک انکوائری ہوئی ہے, اس کے بعد ایک چارج شیٹ جو ہے وہ بنے گی. پہلے تو انکوائری پرائما فیسی ہوئی ہے, اس پرائما فیسی انکوائری کے اندر یہ بات بلا خوف و تردید سامنے آ گئی ہے کہ ڈاکیومنٹ موجود تھا, میمو موجود تھا. پہلے تو میمو سے ہی انکاری کی جا رہی تھی کہ میمو تھا ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں تھی, ساری سپوزیشنز کی باتیں ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپوزیشن کے پاس یہ انفارمیشن تو پہلے نہیں آئی, ہمارے پاس تو انفارمیشن اس وقت آئی ہے جب میڈیا نے ہمیں انفارمیشن دی ہے, یا سب سے پہلے انفارمیشن یہ عمران خان کے پاس تھی, ہمارے پاس تو نہیں تھی انفارمیشن, ہمیں تو آپ نے انفارمیشن دی ہے. ہم اس کے بعد اس انفارمیشن کے بعد اگر آج میڈیا کے سامنے بیٹھے ہیں تو یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, اس کے اوپر انالیسز آ رہا ہے. تو اس لیے نون لیگ بھی لائن میں لگ گئی, نون لیگ نے کہا ہم بھی تھوڑا سا کچھ شور کر لیں اس کے اوپر, یہی وجہ ہے؟ نہیں, شور والی بات نہیں ہے, بڑی سنسیریٹی والی بات ہے, بڑی سیریسنس والی بات ہے, اس کے اوپر سوچنے والی بات ہے. یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہیڈز جو لوگ اس میں شامل ہیں, یہ اتنا سیریس مسئلہ ہے کہ اس وجہ سے پوری انٹائر جمہوریت یا پورا ملک کے اندر جو ایک ڈیموکریسی پریویل کر رہی ہے وہ ڈیریل ہو سکتی ہے. میں ہمایوں صاحب سے میرا یہاں پر میں ہمایوں صاحب کو صوفیہ ایک لمحے کے لیے میں بات کر لوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو جج صاحب نے کہا کہ اس کے پینل کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں, میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں پینل کانسیکوینسز کو تو ایک سائٹ پہ رکھتا ہوں, میں یہ بھی اس سائٹ پہ رکھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کس بات کا اوتھ اٹھایا ہوا ہے, انہوں نے کیا وائلیشن کیا یا نہیں کی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے ایتھیکل کانسیکوینسز ہیں, وہ ایتھکس جو حسین حقانی نے شو کیے ہیں, وہ ایتھکس اب پریزیڈنٹ سے بھی لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ہونے چاہیے, ہو سکتا ہے منصور اعجاز کے اور ساتھ پریزیڈنٹ آف پاکستان should resign from his office. اچھا, ہمایوں صاحب کو موقع دے دیں. ہمایوں صاحب آپ کیا کہیں گے, what is going on؟ کیا صرف سیاست ہی ہو رہی ہے یا یہ اتنا سیریس ایشو ہے جس سے ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی اور کوئی پارٹی آ جائے گی بیچ میں؟ دیکھیے, ڈیموکریسی تو ماضی میں اس سے بہت کم سیریس ایشوز پہ ڈیریل ہو چکی ہے, تو اللہ نہ کرے کہ اس ایشو پہ ڈیریل ہو جائے. وہ جب کسی نے ڈیریل کرنی ہوگی تو وہ کوئی نہ کوئی ایشو بنا ہی لے گا. اس وقت حقیقت یہ ہے کہ ایک میمو ایگزسٹ کرتا ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں منصور اعجاز صاحب کہ جی مجھے حقانی صاحب نے ڈکٹیٹ کرایا ہے, حقانی صاحب کہہ رہے ہیں میں نے ڈکٹیٹ نہیں کرایا. ابھی تک منصور اعجاز کا پریزیڈنٹ زرداری یا کسی اور حکومتی شخص سے
کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہوا. یہ بھی ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا کہ پریزیڈنٹ صاحب کے احکامات تھے جس پہ حقانی صاحب ایکٹ کر رہے تھے. اگر انہوں نے ایکٹ کیا تو یہ حقائق تو دیکھیے ہمیں چاہیے کہ اگر تو آپ نے کوئی کمیشن بنانا, اور میں نے شروع میں کہا کہ یہ حقائق سامنے آنے چاہیے, اس کے بعد ہم یہ نتیجہ نکالیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اس وقت تو ریزائن کر دیا, آپ کمیشن بنائیے اور اس کو آگے بڑھائیں. میرا بڑا سمپل سا سوال تھا, وہ یہی کہ زرداری صاحب کو کیا پڑی تھی کہ وہ حسین حقانی صاحب کو انوالو کرتے یا منصور اعجاز صاحب کو انوالو کرتے, جبکہ وہ خود ڈائریکٹ بات چیت کسی سے بھی کر سکتے ہیں. اور کیا سچویشن ہے, آئی تھنک دس گورنمنٹ واز ویری مچ آن دا سیم پیج ود دا ملٹری اینڈ دے ہیڈ آل دا کانفیڈنسز ان پلیس. لیکن خیر اس پر ہم بریک کے بعد بات کریں گے. ناظرین میرے ساتھ رہیے.